दिल को यूं बेवजह उदास ना करें। अल्लाह है ना, आप उससे बात करें। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीठ पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। 2 दिन की जिंदगी है, उसे 2 ही उसूलों पे गुजार दो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। या अल्लाह, हमारे हर इंशाअल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बना दे। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। ऐसी दोस्ती ना करो जिस पर पछतावा हो। रोज़े क़यामत बहुत से अफराद ऐसे होंगे जिनकी नाकामी और गुमराही का सबब उनके दोस्त बनेंगे। हमने अखलाक के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी लोग मुनाफिक थे, मुनाफिक ही रहे। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसमें बिला वजह की दोस्तियां, ज़बरदस्ती के ताल्लुक और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला के रास्ते पर खुद भी चलें और दूसरों को भी तलकीन करें। अपने अमल और नियत को पाकीज़ा बना लें। कुछ मिले या ना मिले, रब की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो मज़ा बख्श देने में है, वो बदला लेने में नहीं। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। ख्वाहिशात के पांव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नहीं मिलता। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी जिंदगी लाखों से बेहतर है। मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मुखलिस नहीं होते जितना अल्लाह हमारे साथ होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं, खुश बस वो रहते हैं जिनके पास ये एहसास हो कि रब है ना, संभाल लेगा। खामोशी नायाब सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द का मदावा उसी से मांगो, वही रहीम व करीम जात है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। जिन लोगों को एहसास न जगाए, उन्हें कौन जगा सकता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह को सुनाई देता है। दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, जिसकी कीमत एहसास व रहम दिली है, और पहनने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाता है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, तल्ख हकीकतों में आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक महर में इज्जत दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। जिंदगी खूबसूरत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किसी मसले को इजाजत ना दें कि वो रोग बन जाए। मसाइल को हल करना सीखिए और जिंदगी को शानदार बनाइए।
درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چوٹی پر بیٹھ کر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی موجودگی ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے اندر لاڈلے پن کو زندہ رکھتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ غریب ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے یوں مناتی ہے، پھر بنا لیں گے نئے کپڑے، یہ عید تو ہر سال آتی ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا۔
پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ اپنے جیسے ہی کرتی ہوں تلاش میں، بنتی نہیں میری کسی بہترین سے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومن پر مہربان ہے۔ وقت نے ایک بات اچھے سے سمجھائی ہے کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیے، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویے اختیار کرتے ہیں۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔